الحمد لله رب العالمين وبه نستعين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، ومن الانقياد أيضا لما جاء به النبي صلی اللہ علیہ وسلم. انقیاد یعنی کہ اوبیڈینس میں یہ بھی آ جاتا ہے کہ جو کچھ لے کے آگے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جاء به مطلب جو کچھ وہ لے کے آگے، what he came with. الرضا به والعمل به کہ وہ اس سے رضامندی ہوگا، کہ انسان جب بھی کوئی عمل کرتا ہوگا اسلام پہ تو وہ پلیز ہوگا اس کے بارے میں، اس کو مطلب دل میں اچھا لگتا ہوگا، وہ راضی ہوگا اس عمل سے. اور ساتھ میں کہ والعمل به دون تعقب، وہ اس پہ عمل بھی کرتا ہوگا اسلام کی عمل پہ جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لے کے آگے، دون تعقب، تعقب کے بغیر. تعقب کا مطلب ہوتا ہے، مطلب آپ مانیے فلاز تلاش کرنا، ڈیفیکٹس تلاش کرنا، یعنی کہ کوئی انسان رہتا ہے اس تیاری میں کہ اس مطلب اس پریپریشن میں کہ مجھے غلطیاں نکالنی ہے اس چیز کی، اس کو بولتے ہیں تعقب. تو تعقب کے بغیر انسان کو سر تسلیم خم کر کے رضامندی کے ساتھ عمل کرنی ہے، اس کو بولتے ہیں انقیاد. ہم انقیاد پڑھ رہے اوبیڈینس. او زیادت او نقصان، یا انسان کو وداؤٹ زیادہ کرنا ہے وداؤٹ نقصان، یعنی کہ اگر ہم پڑھتے فار ایگزامپل 3 رکعت نماز کس میں مغرب میں، کوئی بولے گا نہیں ہم 5 پڑھیں گے آج سے. ہم پڑھتے فار ایگزامپل 4 رکعتیں کس میں عشاء میں، کوئی بولے گا نہیں ہم 10 پڑھیں گے آج. تو زیادہ نہیں کرنا ہے، نقصان بھی نہیں کرنا ہے، 3 کے بدلے میں 2 ہی پڑھیں گے ہم. ٹھیک ہے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے فلا وربک، بس مجھے قسم ہے اللہ تعالیٰ کی. فلا جو کہتے ہیں وہ صحیح نہیں ہے، لا وربک مجھے قسم ہے اپنے رب کی، جس نے وہاں پہ آتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ، جیسا وہ بولتے ہیں قیامت نہیں آ جائے گی، اللہ تعالیٰ نہیں ہے، لا وہ صحیح نہیں ہے. اقسم بیوم القیامہ میں قسم دکھاتا ہوں قیامت کے دن کی. کوئی پڑھتا ہے لا اقسم بیوم القیامہ میں قسم نہیں دکھاتا ہوں قیامت کے دن کی، وہ لا الگ ہوتا ہے. لا ابھی تک جو تم نے کہا وہ صحیح نہیں ہے. لا اقسم بیوم القیامہ میں قیامت کے دن کی قسم کھاتا ہوں، ایسی. فلا بس جو یہ بول رہے ہیں صحیح نہیں ہے یہ. لا وربک اور مجھے آپ کے رب کی قسم ہے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے آپ کے رب کی قسم ہے، یعنی کہ اللہ تعالیٰ خود اپنی قسم دکھاتے تھے. لا یؤمنون وہ ایمان والے اس وقت تک نہیں ہیں حتی یحکموک یہاں تک کہ وہ آپ کو حاکم نہیں بنائیں گے، یہاں تک کہ وہ آپ کو حاکم فیصلہ کرنے والا نہیں بنائیں گے آپ کو، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. فیما شجر بینہم جو کچھ ان کے درمیان میں اختلاف ہو جاتا ہے. شجرہ ای اختلاف، جو کچھ ان کے درمیان میں اختلاف ہو جاتا ہے اس میں اگر وہ آپ کو حاکم نہیں بناتے تو ان کا ایمان مکمل نہیں ہے. یعنی کہ جب بھی کوئی مسئلہ آئے گا ہمیں کہاں جانا ہے؟ حدیث کی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور. ثم لا یجدوا فی انفسہم اس کے بعد وہ نہیں پائیں گے اپنے دلوں کے اندر حرجن کوئی تنگی، یعنی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو فالو کرنے کے بعد انہیں دل میں کوئی تنگی نہیں ہوگی. مما قضیت جو کچھ آپ نے ان کو فیصلہ کر دیا ان کے درمیان میں. ویسلموا تسلیما اور وہ سر تسلیم خم کرے اللہ تعالیٰ کے سامنے. سورہ نساء آیت نمبر 65، یہ بہت ہی امپورٹنٹ آیت ہے. ٹھیک ہے کہ ہمیں کتنا ضروری ہے فالو کرنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو اور انہیں حاکم بنانا، یعنی کہ قرآن و حدیث کو مطلب کیا بنانا، یعنی کہ اس پہ فیصلہ کرنا قرآن و حدیث پہ. جب بھی اختلاف ہو جائے گا، اختلاف تو رہے گا اس امت میں. حدیث میں ہم پچھلی بار پڑھے تھے قرآن کلاس میں صبح کہ جو حدیث میں آ گیا کہ آپ نے دعا کر دیا اللہ تعالیٰ سے کہ اے اللہ تو میری امت کو تباہ نہیں کرنا، کس سے؟ مطلب عمومی وبا سے، یا عمومی جو ہے اسے نا ان کے پاس کھانا نہیں ہوگا مر جائیں گے بنا بنا کھانے کے. ٹھیک ہے تو ان سے آپ کو تباہ نہیں کر دینا قحط سالی سے، بالکل جو فیمائن قحط جو بالکل ایبسلوٹ فیمائن ہوگا، سارے مر جائیں گے ایک ساتھ. تو ویسا نہیں، بلکہ وہ دعا اللہ تعالیٰ نے قبول کر دی، لیکن یہ دعا اللہ نے قبول نہیں کر دی کہ انہیں دعا کی تھی کہ میری امت میں اختلاف نہیں ہونا چاہیے، لیکن اس امت میں اختلاف ہو جائے گا. یہ بالکل لا محالہ ہے، یہ انیویٹیبل ہے. اب کیونکہ اختلاف تو ہو جائے گا، اب اختلاف کا حل کیا ہے؟ وہ کیا؟ قرآن و حدیث پہ جڑ جانا. اس کو بولتے ہیں اعتصام بکتاب اللہ و سنت رسول اللہ، یا اعتصام بالکتاب و سنہ، قرآن و حدیث سے جڑ جانا ہے نا. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا تم اللہ کے رسی کو پکڑو مضبوطی کے ساتھ، یعنی کہ وحی کو جو ریویل نالج ہے قرآن و حدیث. وَلَا تَفَرَّقُوا تم فرقوں میں مت بڑھ جاؤ. تو یہ اس کے بارے میں اصل میں آیت ہے. یہ اصل نہیں یہودیوں کے بارے میں، وہ مطلب تاغوت سے فیصلہ کرواتے تھے. ٹھیک ہے. منافقوں کے بارے میں آ گیا، وہ یہودیوں سے فیصلہ کرواتے تھے، یا تو اس کے بارے میں آ گیا. فَإِذَا عَلِمَ أَحَدٌ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ بس جب تم میں سے کوئی جانے گا میننگ آف لا الہ الا اللہ. السلام علیکم. کون سی ٹاپک ایکسپلین ہو رہی ہے؟ یہ
شروط لا الہ الا اللہ جو ہے نا، شرط لا الہ الا اللہ کی کنڈیشنز، اس میں سے ایک شرط ہے الانقیاد، اس کے بارے میں ہم پڑھ رہے ہیں. فَإِذَا عَلِمَ أَحَدٌ مَعْنَى لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهِ، جب کوئی جانتا ہے کوئی بھی ایک کیا میننگ آف لا الہ الا اللہ، فقد جاء بالشرط الاول، تو وہ آ گیا فرسٹ شرط لے کے جب اس کو میننگ پتہ ہوگی. وَإِذَا أَيْقَنَ بِهَا فَقَدْ جَاءَ بِالشَّرْطِ الثَّانِي، جو یقین کرتا ہے اس کے اوپر تو وہ دوسری شرط لے کے آ جاتا ہے. وَإِذَا قَبِلَهَا فَقَدْ جَاءَ بِالشَّرْطِ الثَّالِثِ، جو وہ قبول کرتا ہے لا الہ الا اللہ کو تو اس کے بعد وہ تھرڈ شرط لے کے بھی آ جاتا ہے. فرسٹ شرط میننگ پتہ ہے، سیکنڈ شرط یقین رکھتا ہے، تھرڈ شرط قبول کرتا ہے. وَلَكِنَّهُ إِذَا لَمْ يَنْقَدْ، لیکن جب وہ انقیاد نہیں کرتا ہے، جب وہ اوبیڈینس اطاعت نہیں کرتا ہے، ولم یذعن لها، اور نہ ہی وہ اچھے سے اطاعت کرتا ہے اس کی، ولم یستسلم، اور نہ ہی وہ استسلام سر تسلیم خم سرنڈر سبمٹ نہیں کرتا ہے، ولم یعمل بمقتضى ما علم، اور وہ اس پہ عمل نہیں کرتا ہے جو تقاضا کرتا ہے، جو نیسسٹیٹ کرتا ہے واٹ ہی نوز. یعنی کہ اف آئی نو کہ اللہ تعالیٰ مجھے ہمیشہ دیکھتا ہے تو میں گناہ کروں گا نہیں، میں ڈر جاؤں گناہ کرنے سے. تو میرے ذہن میں مراقبہ کی حالت، دھیان سے بات سنیے گا، میرے ذہن میں مراقبہ کی حالت کا تقاضا بنتا ہے کہ میں گناہ سے پرہیز کروں گا. میں پھر سے بولوں گا، میرے ذہن میں اللہ تعالیٰ کے مراقبے کی حالت، مراقبہ یعنی کہ وہ مجھے ہمیشہ دیکھ رہا ہوتا ہے، مراقبے کی حالت یہ تقاضا کرتی ہے، یہ نیسسٹیٹ کرتی ہے کہ میں گناہ نہیں کروں گا. تو جو انسان کو پتہ ہوگی لا الہ الا اللہ کیا ہوتا ہے، کہ کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں ہے صرف اللہ تعالیٰ کے، لیکن پھر وہ اللہ تعالیٰ کے لیے خالص عمل نہیں کرتا ہے، اس کو اخلاص نہیں ہوتا ہے، تو وہ اس تقاضے پہ عمل نہیں کرتا ہے لا الہ الا اللہ کے تقاضے پہ. اگر وہ بولتا ہے کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں صرف اللہ تعالیٰ کے، لیکن وہ غیر اللہ کو مانگتا ہے، سجدہ کرتا ہے، پکارتا ہے، تو وہ لا الہ الا اللہ زبان سے بولتا ہے، اس کے تقاضوں پہ عمل نہیں کرتے. بعض اوقات یقین بھی ہوتا ہے انسان قبول بھی کر دیتا ہے، لیکن اس کے سارے سارے تقاضوں پہ عمل نہیں کرتا ہے، عمل پہ راضی نہیں ہوتا ہے. عمل پہ راضی بھی رہنا ہے، کچھ نقصان زیادہ بھی نہیں، کچھ کمی زیادتی بھی نہیں کرنی ہے، بالکل جو حکم دیا گیا اس پہ عمل کرنی ہے، تب جا کے انسان کا لا الہ الا اللہ کہنا ویلڈ رہے گا. فَإِنَّ ذَلِكَ لَا يَنفَعُهُ، تو اس کا وہ لا الہ الا اللہ اس کو نفع نہیں پہنچائے گا. کس کو؟ جو انقیاد نہیں کرے گا. وَلَكِنَّهُ إِذَا لَمْ يَنْقَدْ، جو انقیاد اوبیڈینس نہیں کرے گا. ومن عدم الانقیاد، اور عدم انقیاد یعنی کہ نان اوبیڈینس میں سے یہ بھی آ جاتا ہے کہ ترک التحاکم لشریعت اللہ، وہ چھوڑ دیتا ہے تحاکم لشریعت اللہ، وہ بولتا ہے اللہ کے شریعت سے فیصلہ کروانا، تحاکم مطلب کہ لیجسلیشن، فیصلہ کروانا، اللہ کے شریعت سے مطلب فیصلہ کروانا جو ہے اس کو چھوڑ دیتے ہیں. کیوں جانا اللہ کے شریعت کی اور؟ واستبدالها بالقوانین الوضعیہ، واستبدال، اور اس کو ایکسچینج کرنا، اس کو ادلا بدلی کر دینا، بالقوانین الوضعیہ، ان قوانین سے جو وضع کرتے ہوئے قوانین جو مطلب بنائے ہوئے قوانین ہیں، بناوٹی جو ہے، وضعیہ مطلب بناوٹی، مطلب فیبریکیٹڈ جو نا لوگوں نے بنا دیے، ٹھیک ہے، قوانین. اللہ کے شریعت کو چھوڑ کے قوانین وضعیہ کو فالو کرنا، ان کو اس کو چینج کرنا اللہ کی شریعت کو کس سے؟ قوانین وضعیہ سے. تو اس کو ہی بولتے ہیں عدم انقیاد، یعنی کہ وہ انسان اوبیڈینٹ نہیں ہوتا ہے. کیا ان میں مین میڈ لاز آتے ہیں؟ ہاں بالکل، اس میں مین میڈ لاز آ جاتے ہیں نا. جو مین میڈ لاز ہوتے ہیں نا، جو انسان نے خود بنا دیے. دیکھیے یہ سمجھ لیں، تھوڑا کمپلیکس ٹاپک ہے. اگر ہم بولیں گے مین میڈ لاز ہے، فالو مت کرو مین میڈ لاز، ہم مین میڈ لاز بھی فالو کر سکتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، جب تک وہ ٹکراتے نہیں ہوں گے شریعت سے تب تک. ٹھیک ہے، فار ایگزامپل یہاں پہ مین لا کیا ہے، جسے ہیلمٹ نہیں لگا اس کو چالان کٹے گا. کوئی بولے گا نہیں اللہ تعالیٰ فیصلہ کرنے والا ہے، چالان نہیں کاٹنا ہے اس کو، یہ شرک ہے. یہ بے کلیزی، یہ بالکل حماقت کی بات ہے. مین میڈ لاز کو اپنانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے جب تک وہ شریعت سے ٹکراتے نہیں ہوں گے. لیکن اپنانے کون سے لاز ہیں؟ مطلب جب جو اسلامی حدود کا ہے وہی ہمیں اپنانے ہیں، جو لاز کے اسلامی وہی تو اپنانے ہیں، تو پتہ ہی ہے. اس کے بعد وہ شرط الخامس، جو پانچواں شرط ہے، جو ففتھ کنڈیشن ہے لا الہ الا اللہ کے صحیح ہونے کی، وہ ہوا الصدق، وہ ہو گیا سچا پن، ٹروتھفلنس. الصدق مع اللہ، سچا پن اللہ کے ساتھ. وذلك بأن يكون صادقا في ایمانی، وہ اپنے ایمان میں سچا ہوگا، وہ جھوٹی موٹی ایمان نہیں لاتا ہوگا لوگوں کو خوش کرنے کے لیے، ماں باپ کو خوش کرنے کے لیے، سوسائٹی کو خوش کرنے کے لیے نہیں. صادقا فی عقیدتی، اپنے عقیدے میں سچا ہوگا، ٹروتھفل ہوگا. ومتى كان ذلك، اور جب بھی ایسا ہوگا، فإنه سیکون مصدقا، تو وہ ہوگا تصدیق کرنے والا، ہارٹ فیلٹ کنوکشن رکھنے والا، سچے دل سے سچ ماننے والا. لما جاء فی کتاب ربہ، جو رب کی کتاب میں آ گیا ہے، وہ سنت نبی، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت میں آ گیا، صلی اللہ علیہ وسلم. کتنا آسان عربی ہے یہ.
میرے حساب سے دنیا کا سب سے آسان عربی ہوتا ہے عقیدے کا عربی، یہ بہت آسان ہوتا ہے، ہمیں سب کو آتا ہے نا، آسان بہت زیادہ عربی. اگر تاریخ پڑھیں گے عربی میں یا کوئی اور چیز مشکل ہو جاتا ہے. فالصدق اساس الاقوال، جو سچا پن ہے، سچا کہنا ہے، وہ اقوال کی بنیاد ہے. اساس بولتے ہیں بنیاد کو، سچا کہنا بنیاد اقوال کی. ٹھیک ہے. ومن الصدق ان يصدق فی دعوته، اور سچے پن میں سے یہ بھی ہے کہ وہ اپنی دعوت میں بھی سچا ہوگا، اپنے دعوت کے اندر بھی وہ سچا ہوگا، دعوت جو دیتا ہوگا، تبلیغ جو کرتا ہوگا. وَأَن يَبْذُلَ الْجُهْدَ، اور وہ جہد بولتے ہیں محنت کو، یعنی کہ اسٹرگل کو. یبذل کا مطلب ہوتا ہے، اس کو بولتے ہیں عربی زبان کے بذل الجہد. کیا بولتے ہیں؟ تو امپورٹنٹ ٹرم ہے. بذل الجہد کا مطلب ہوتا ہے اپنی توانائی صرف کرنا، اپنی مطلب جو ہے صرف کرنا، توانائی مطلب اپنے ایفرٹس دینا، اپنے اسٹرائیو کرنا، اسٹرگل کرنا، ٹھیک ہے، محنت کرنا. بذل مطلب ہو گیا مطلب کچھ دینا. تو بذل الجہد مطلب محنت کرنا، محنت صرف کرنا، ٹھیک ہے. فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں. وفی حفظ حدود اللہ، اور اللہ کے باؤنڈریز کو کی حفاظت کرنے کے اندر وہ صرف کرتا ہوگا، اس کو بولیں گے کہ یہ سچا ہے اسلام کے اندر. جو اللہ تعالیٰ نے باؤنڈریز کے، شراب مت پیو، زنا مت کرو، وہاں مت جاؤ، باؤنڈری جو سیٹ کی ہے اس کے باہر نکلنا نہیں ہے، ٹرانسگریشن نہیں کرنا ہے، گناہ نہیں کرنا ہے کہ نہیں. ایک لمٹس دی نا، لمٹس کے مطلب اسلام کا ہوتا ہے انسان کو انجوائے کرنے سے نہیں، لیکن لمٹس میں انجوائے کرنا ہوتا ہے. اس کے بعد جو انسان انجوائے کرتا ہے وہ ڈسٹریکشن ہوتی ہے اور اس سے انسان کو نقصان پہنچتا ہے، تو وہ چیزیں حرام ہوتی ہے. تو جو یہ حدود ہوتے ہیں ان کا پاس لحاظ کون رکھتا ہے؟ ایک مومنس کو ایمان ہوتا ہے. میں آج ہی پڑھ رہا تھا مسجد میں نا، ابھی ابھی ہم پڑھ رہے تھے مسجد میں کہ اللہ تعالیٰ کا ایک نام ہے العظیم. کیا ہے؟ العظیم، عظمت والا. تو جس انسان کو سچ میں اللہ تعالیٰ کی عظمت ہوتی ہے نا، اس کو اللہ تعالیٰ کے اوامر کی بھی عظمت ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ کے نواہی کی بھی عظمت ہوتی ہے. یعنی کہ جو اللہ نے کہا کرنا ہے وہ بالکل عظمت کے ساتھ بولتا ہے، یہ اللہ نے کہا ہے کرنے کے لیے، اس میں بہت فائدہ ہوگا. جو اللہ نے کہا ایسا نہیں کرنا ہے، وہ بالکل عظمت کے ساتھ جانتا ہے اگر رب نے مجھے اسی سے روکا ہے تو میرے لیے غلط ہوگا یہ چیز. تو یہ انسان سمجھ جائے. جیسے اسلاف میں سے کچھ اسلاف کے اقوال ایسے مل جاتے: لا تنظر الى صغر الذنوب ولكن انظر من عصيت. تم مت دکھا کرو کہ گناہ چھوٹا ہے، اتنا بڑا گناہ نہیں ہے، اتنا مسئلہ نہیں ہے، اللہ تعالیٰ پکڑنے کرے گا اس گناہ پہ نہیں. ولیکن انظر من عصیت، دیکھو تم کس کی نافرمانی کرتے ہو، تم اللہ رب العظیم کی نافرمانی کرتے ہو. تو تمہارا چھوٹا گناہ جو ہے نا، جو تمہیں لگتا ہے چھوٹا، وہ بڑا ہو جاتا ہے اس چیز سے، کیونکہ تم عظمت والے رب کی نافرمانی کرتے ہو. تو جتنا اس انسان کو اللہ کی عظمت ہوتی ہے نا، اتنا انسان کو عظمت ہوتی ہے اللہ تعالیٰ کے اوامر کی بھی اور نواہی کی بھی. وہ بچتا ہے گناہوں سے اور صاحب کے کام کرتا ہے. قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایہا الذین آمنو، اے ایمان والو، اتقوا اللہ، تم ڈرو اللہ تعالیٰ سے، وکونوا مع الصادقین، اور تم بن جاؤ سچوں میں سے، تم بن جاؤ سچوں میں سے. وقد ورد اشتراط الصدق فی الحدیث فی حدیث الصحیح، اور وارد ہو گیا ہے. ورد کا مطلب ہوتا ہے جا، آ گیا ہے. وقد ورد، اور بتحقیق آ گیا، اشتراط الصدق کی کنڈیشن دیا، قرار دیا گیا ہے صدق کو، سچائی کو، حدیث کے اندر بھی، پھر حدیث صحیح، صحیح حدیث کے اندر بھی، عنہ جو کہ اس سے، کس سے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے جو ہے. من قال لا الہ الا اللہ، جس نے کہا لا الہ الا اللہ صادقا بها، تصدیق کرتے ہوئے لا الہ الا اللہ کی سچے دل سے، دخل الجنہ، وہ جنت کے اندر داخل ہو جائے گا. ریفرنس نیچے دی ہوتی ہے نا، ون یہاں لکھا ہے، یہاں پہ حاشیہ فٹ نوٹ میں ریفرنس باقی اس نے دی ہوتی ہے. کتنی اچھی کتاب ہے یہ. جتنے بھی ساری کتابیں ہیں نا، یہاں پہ اپنی بات نہیں لکھی ہے انہوں نے، مؤلفین نے، یہ ساری یہاں پہ احادیث و قرآن کی بات ہے ساری. یہ موسٹ اوتھینٹک رسالے سارے جو میں نے اس میں جمع کر دیے تھے، میں نے وہ بنایا تھا پی ڈی ایف سارے کو، ہے نا. وقال صلی اللہ علیہ وسلم، میں جو بھی ہم بات کر رہے ہیں یہاں لکھا ہوتا ہے نا ریفرنس نیچے اچھے سے اس کے بارے میں. کوئی بھی بات نہیں ماننی چاہیے وداؤٹ ریفرنس، کبھی بھی نہیں. مطلب اپنا ایسا بنانا چاہیے اپنا رویہ کہ کچھ نہیں ماننا چاہیے کسی کا بھی جب تک ریفرنس نہیں ہوگی سامنے. وقال صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: ما من احد یشہد ان لا الہ الا اللہ، کوئی بھی نہیں ہے، ایک کوئی بھی ایک نہیں ہے جو گواہی دیتا ہے کہ، دیکھیں ایک بات ہے نا، اگر آپ خود پڑھیں گے نا عقیدہ کتابیں، انسان کیوں نہیں پڑھ سکتا کچھ بھی خود ہی، اردو میں لکھا ہوگا، انگلش میں لکھا ہوگا، کتنا آسان ہے. تو کوئی پڑھ سکتا ہے کتابیں، لیکن مسئلہ ہوتا ہے عربی زبان سیکھنی ہوتی ہے، کیونکہ اس کی اوتھینٹسٹی مطلب مانی جاتی ہے کہ اوتھینٹک ہے جو عربی میں بولتا ہے کوئی چیز، ہے کہ نہیں، کیونکہ اس نے خود پڑھا ہوتا ہے، بالکل اس کے کور ٹیکسٹ پڑھے ہوتے ہیں اس نے. باقی سب کیا پڑھتے ہیں ایسی کتابیں 10 15 چیری پکنگ کرتے ہیں وہاں پہ، گوگل سرچ، چیٹ جی پی ٹی سرچ کرتے ہیں، پھر بولتے ہیں ہم نے پڑھا ہے. اصلی مسئلہ ہوتا ہے کتابیں ڈائریکٹلی کہاں ہوتا ہے؟ عربی ٹیکسٹ کے اوپر، وہ مسئلہ ہوتا ہے نا. تو انشاءاللہ ہم وہی سیکھیں گے اچھے سے.
ما من احد یشهد ان لا الہ الا اللہ، کوئی بھی ایک نہیں ہے جو گواہی دیتا ہے، کوئی بھی جو گواہی دے کے کوئی بھی نہیں ہے عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ کی، وہ ان محمد رسول اللہ، اور محمد جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم وہ اللہ کے رسول ہے، صدقا من قلبی، اپنے دل کی سچائی کے ساتھ، الا حرمہ اللہ علی النار، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا آگ کے اوپر، اس کو اللہ تعالیٰ نے حرام کر دیا آگ کے اوپر، جو سچے دل سے لا الہ الا اللہ کی گواہی دے گا، اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بھی۔ متفق علیہ کا مطلب کیا ہو گیا؟ اگریڈ اپون، اس پہ اگری ہو گئے کون؟ بخاری امام مسلم، یعنی کہ صحیح مسلم، صحیح بخاری صحیح مسلم کے اندر آتی ہے، من روایت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ، اس کے راوی ہے۔ اب ابھی ہم کیا پڑھ رہے ہیں؟ ہم پڑھ رہے ہیں صدق، ٹروتھفلنس، ون آف دا شرط آف لا الہ الا اللہ۔ اچھا، وضد الصدق الکذب، جو اپوزٹ آ جاتا ہے نا سچائی کا، وہ کیا آ جاتا ہے؟ جھوٹ۔ فإن كان العبد كاذبا في ایمانی، اگر ایک بندہ جھوٹا ہوتا ہے ایمان کے اندر، ایسے ہی بولتا ہے مطلب مسلم سوسائٹی میں خوش رہنے کے لیے، کہ لوگ بولیں گے یہ مومن ہے، میں نے ایمان لا دیا اس کے لیے، فإنه لا يعد مؤمنا، سو این گدران مومن کیا؟ فإنه لا يعد، اسے نہیں گنا جائے گا، عد يعد بولتے عدد کرنے کو، کاؤنٹ کرنے کو، گننے کو، لا يعد مؤمن، اسے کاؤنٹ نہیں کر دیا جائے گا، کیا؟ مومن، اسے نہیں گنا جائے گا مومنوں کے اندر، بل هو منافق، جو اپنے ایمان میں جڑا ہوتا ہے وہ منافق ہوتا ہے، وہ ہپوکریٹ ہوتا ہے، دکھاتا ہے باہر سے ایمان، زبان سے بولتا ہے، دل میں ایمان کو سچا مانتا ہی نہیں ہے، کیونکہ ٹروتھفلنس کہاں ہوتی ہے؟ دل میں۔ منہ سے تو کوئی بھی انسان بولتا ہے میں سچا ہوں، لیکن دل اصلی میٹر کرتا ہے اس کا کیسا ہے۔ وہ ان نطق بالشہادۃ بلسانی، اگرچہ وہ نطق کرتا بھی ہے، وہ آرٹیکولیٹ کرتا ہے، منہ سے بولتا ہے شہادت گواہی اپنی زبان سے، بلسانی، منافق ہوتا ہے وہ۔ وحال هذا المنافق، اور اس منافق کا حال، اشد من حال الکافر، زیادہ سیویئر ہوتا ہے، اشد ہوتا ہے کافر کے حال سے، الذي يظهر الكفر، جو اپنے کفر کو ظاہر کر دیتا ہے، بولتا ہے سیدھے ہی میں کافر ہوں، میں ظاہر کرتا ہوں میں کافر ہوں، یہ چھپاتا ہے، یہ زیادہ خطرناک ہوتا ہے منافق۔ فإن قال الشهادة بلسانه، اگرچہ یہ بولتا ہے زبان سے اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول اللہ، لیکن وانکر مدلولها بقلبه، لیکن جو لا الہ الا اللہ کا جو مدلول ہوتا ہے، جو انڈیکیٹ کرتا ہے، اس کو انکار کر دیتا ہے اپنے دل سے، یعنی کہ اگر یہ بولتا ہے لا الہ الا اللہ، تو دل میں اس کو جائے پورا یقین کہ صرف اللہ تعالیٰ ہی ہے معبود برحق، جس نے مجھے پیدا کر دیا، وہ اکیلا خالق ہے، مالک ہے، مدبر ہے، رزق مہیا کرنے والا ہے، زبان سے بولتا ہے لیکن دن میں اس کو الٹا مانتا ہے، اس کے مدلول کو، اس کے جو جو نیسسٹیٹ کرتا ہے، جو یہ جس کی وجہ گائیڈ کرتے ہیں ہمیں، کون؟ دیکھیے اگر میں بولتا ہوں لا الہ الا اللہ، یہ مجھے کہتا ہے نا گائیڈ کس چیز کی ہو، کہ مجھے حساب لینے والا ایک ذات ہے، زندہ کرنے والا، مارنے والا، ٹھیک ہے، مشکل کشا، حاجت روا، مختار کل، قادر مطلق، ٹھیک ہے۔ فإن هذه الشهادة لا تنجی، بس بے شک جو یہ گواہی ہے، لا تنجی، یہ اس کو نجات نہیں دے گی، اسے کچھ فائدہ نہیں آگا آخرت میں اس گواہی سے، جو بس زبان سے بولتا ہے لا الہ الا اللہ، دل میں سچا مانتا نہیں ہے اس کو۔ سارا اسلام بنیادی ہے سنسیرٹی پہ، اخلاص پہ، اگر وہ نہیں ہوگا تو فائدہ کیا ہے پھر اسلام میں رہنے کا؟ تو وہ انسان اسلام سے باہر نکل جاتا ہے، کون اسلام؟ کون انسان اس کو دل میں ایمان نہیں ہوتا ہے، صدق کے اندر سچا پن نہیں ہوتا ہے، جو ریا کار ہوتا ہے، ریا کار، اگر انسان کم ریا کاری کرتا ہے، مطلب وہ بولتا ہے کہ میں عمل کرتا ہوں 99% اللہ تعالیٰ کے لیے، 1% میں چاہتا ہوں لوگ مجھے تعریف کرے، 1% صرف، اس کی عمل قبول نہیں ہو جاتی ہے، 0% بھی نہیں۔ آپ جانتے ہیں یہ چیز کی عمل ہوتی ہے ملٹیپلائی بائی 0، کیونکہ اس کے بارے میں صحیح احادیث میں جو ہے روایت بھی آ گئی اس کے بارے میں، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک بار کچھ ایک صحابی آئے تھے، جب انسان پڑھتا ہے نا واللہ انسان ڈر جاتا ہے فریاد کاری سے، اور ڈرنا بھی چاہیے انسان کو، بہت زیادہ ڈرنا چاہیے اس چیز سے، مطلب جب جب فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اخوف ما اخاف علیکم الشرک الاصغر، الشرک الاصغر، میں تم میں سے بہت ڈرتا ہوں تم نہ ہو جاؤ واقعہ شرک اصغر میں، ریاکاری میں، شو آف کے اندر، تو ہمیں ڈرنا چاہیے اس چیز سے، ہمیں بہت ڈرنا چاہیے اس چیز سے۔ حدیث میں آ گیا کہ صحابہ نے ایک بار کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایک شخص جہاد کرتا رہا تعالیٰ کے راستے میں، دین کو بلند کرنے کے لیے، لیکن وہ تھوڑا بہت چاہتا ہے کہ اس کو مال مل جائے، کیا اس کا جہاد قابل قبول ہے؟ آپ نے فرمایا لا اجر لہ، اسے کوئی اجر نہیں مل جائے گا۔ صحابہ نے کہا ایسا کیسے ہوتا ہے، مطلب کہ تو اللہ کے لیے جہاد کرتا ہے، اپنی جان دیتا ہے اسلام کے لیے، لیکن بس تھوڑا سا چاہتا ہے مال بھی ملنا چاہیے، اخلاص ریاکاری کی بات نہیں ہوتی ہے، تھوڑا سا چاہتے ہیں مال بھی ملنا چاہیے انسان کو اس چیز سے۔ تو آپ نے فرمایا، پھر صحابہ نے اور کہا، آپ نے یہی فرمایا؟ آپ نے پھر فرمایا لا اجر لہ، اسے کوئی اجر نہیں ہے، اور فرمایا لا اجر لہ، اسے کوئی اجر ہی نہیں ہے۔
جس نے علم اس لیے سیکھا کہ دنیا کا تھوڑا سا کچھ اغراض حاصل کرنے کے لیے، اس غرض سے، تو اسے جو ہے وہ نہیں پائے گا خوشبو جنت کی۔ اس کا مطلب یہ نہیں کوئی مولوی صاحب ہوتا ہے فار ایگزامپل، اب وہ پڑھتا ہے خطبہ، اس کو دیتے ہیں پیسے خدا پڑھنے کے لیے، بولے گا مجھے پیسے نہیں پکڑنے، یہ غلط ہے۔ وہ تو اس کو ملتا ہے مانی کے حساب سے بونس پوائنٹ ملتا ہے، وہ اس کا حریص نہیں ہونا چاہیے کہ مجھے آج پیسے ملیں گے، 10 دیا آج، 200 روپئے جیب میں آئیں گے۔ تو جس کو ایسی مطلب نیت ہوگی نا، اسے کوئی اجر ملتا ہی نہیں ہے، کچھ بھی نہیں۔ اتنی امپورٹنس ہے اخلاص کی۔ اب دیکھیے تھوڑا سمجھنا ایک چیز کو، دیکھیے اگر میں کوئی عمل کر رہا ہوں، میں نماز پڑھ رہا ہوں، میں نے دکھاتے 2 رکعتیں پڑھی، فرسٹ رکعت میں نے دکھا امام صاحب کو، دیکھو امام صاحب میں کتنی اچھی نماز پڑھتا ہوں، اپنے استاد کو میں نے دکھا میں لمبی نماز پڑھتا ہوں، میں نے پڑھی 5 منٹ تک نماز ایک رکعت، ورنہ میں پڑھتا ہوں 2.5 منٹ تک ایک رکعت۔ اور سیکنڈ رکعت جو تھی اس سے مجھے اخلاص تھا اللہ تعالیٰ کے لیے 100%، یا میں نے کیا اللہ تعالیٰ کے لیے 100%، 99%، کسی کو دکھانے کے لیے 1%، یہ بالکل زیرو ہو جائے گا یہ والی مطلب کیا عمل، اور یہ والی بچ جائے گی جہاں پہ مجھے اخلاص تھا، یہ والی ختم ہو جائے گی۔ ایسے ہوتا ہے۔ تو جس عمل میں اخلاص ہوگا وہ قبول ہو جاتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان اللہ طیب لا يقبل الا طیبا، اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ صرف پاک چیز ہی قبول کرتا ہے، وہ حرام چیز قبول نہیں کرتا ہے، وہ ریاکار کی عمل قبول نہیں کرتا ہے، وہ صرف پاک عمل قبول کرتا ہے جو خالص، خالص اور خالصتاً اللہ تعالیٰ کے لیے کی جائے گی، اور کوئی کسی سے کچھ امید اجر کی نہیں ہوگی، صرف اللہ سے اجر کی امید ہوگی۔ بلکہ حدیث میں آگے یہ چیز بھی کہ ایک قاری قرآن ہوگا، ایک عالم ہوگا، ہے نا، ایک مجاہد ہوگا، ایک جواد خرچ کرنے والا ہوگا اللہ تعالیٰ کے راستے کے اندر، اور وہ سب جہنم کے فیول بن جائیں گے، وقود النار۔ تو ایک عالم بولے گا یا اللہ، میں میں قرآن پڑھتا تھا پڑھاتا تھا، ٹھیک ہے، آپ کے لیے۔ اللہ تعالیٰ بولے گا کذبت، تم جھوٹ بولتے ہو، کہ وہ تو جاننے والا نہیں کہ ہم نے کس لیے کوئی عمل کی ہے، وَلَكِنَّكَ تَعَلَّمْتَ، تو نے اس لیے دین سیکھا، لیقال عالما، تاکہ تجھے عالم کہا جائے گا، تاکہ تجھے قاری کہا جائے گا، تاکہ تجھے مجاہد اور بہادر کہا جائے گا، تاکہ تجھے یہ کہا جائے کتنا خرچ کرنے والا ہے یہ۔ فقط قیل، جاؤ تجھے کہا گیا ہو، تجھے کہا گیا عالم، فاضل، علامہ، سب کہا گیا تجھے، ٹھیک ہے، اب تم مت رکھو اجر کی امید مجھ سے۔ یعنی کہ دیکھیں اگر میں کرتا ہوں عمل لوگوں کے لیے، میں لوگوں کے لیے کچھ کرتا ہوں کوئی چیز، تو مجھے رکھنی نا، تو مجھے کون دیں گی ریوارڈ؟ لوگ ہی، نہ کہ اللہ تعالیٰ۔ مجھے بڑی آخرت میں آتا ہے تم نے میرے لیے کیا کیا، تم نے سب لوگوں کے لیے کیا تھا، نہ کہ میرے لیے۔ تو ویسی مثال ہے کہ جو انسان لوگوں کے لیے عمل کرتا ہے، ریاکار ہوتا ہے، اس کو اجر کی امید کس سے ہوتی ہے؟ لوگوں سے ہی، نہ کہ اللہ سے۔ تو کس کو اللہ تعالیٰ اجر ہی دے گا؟ تو اس لیے اتنا بڑا گناہ ہے ریاکاری۔ بلکہ اگر فل ریاکاری ہوگی نا، فل ریاکاری، وہ شرک اکبر ہے، اسلام سے باہر نکلتا ہے انسان۔ جیسے منافق کو ہوتا ہے، وہ کیوں نماز پڑھتا ہے منافق؟ لوگوں کو دکھا رہا ہوتا ہے کہ میں بھی اسلام کو فالو کرتا ہوں، میں بھی تراویح پڑھتا ہوں، ٹھیک ہے، تو اسے کیا ہے، وہ تو پورا کافر ہی ہوتا ہے۔ لیکن اس کو ہلکی ریاکاری ہوتی ہے، یسیر الریا، وہ آتا ہے شرک اصغر میں، یہ بھی شرک ہی ہے۔ شرک اصغر میں یسیر الریا آ جاتا ہے، نہ کہ ریا۔ یسیر الریا کیا ہوتا ہے؟ تھوڑی سی ریاکاری، اور وہ ہر ایک کو ہو جاتی ہے وہ ریاکاری تھوڑی سی۔ تو اس بارے میں یہ بہت خیال رکھنا چاہیے، اپنے آپ سے بار بار سوال پوچھنا چاہیے کیا میری نیت ٹھیک ہے کہ نہیں، کیونکہ نیت ایک ایسی چیز ہے کہ نیت ہوگی 10 سیکنڈ تک ٹھیک، 10 سیکنڈ تک ٹھیک نہیں ہوگی۔ تو اس کے بارے میں ہمیں ملتا ہے اسلاف کے اقوال، انہوں نے کتنا اپنے آپ کو جو ہے بار بار ٹرین کیا کہ نیت ٹھیک رہنی چاہیے، اللہ تعالیٰ کے لیے خالص رہنی چاہیے، ورنہ سب ضائع ہو جائے گا جو بھی انسان نے عمل کی ہوگی۔ اس کے بعد بل يدخل بذلك في عداد المنافقین، بلکہ وہ داخل ہو جاتا ہے اس کے ذریعے سے منافقوں کے اکاؤنٹ کے اندر، اس کو گنا جائے گا ایز اے منافق۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ومن الناس، لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہے، من یقول آمنا باللہ والیوم الآخر، جو کہتے ہیں ہم نے ایمان لایا اللہ تعالیٰ پہ اور آخرت کے دن پہ، وما هم بمؤمنین، لیکن وہ مومن نہیں ہوتے۔ تو منہ سے کہنا کافی نہیں ہے، دل سچا ماننا بھی ضروری ہے، اور اس کے بعد عمل کرنا بھی ضروری ہے۔ ومما ینافی الصدق فی الشہادۃ، اور جو کچھ منافی ہے الصدق فی الشہادہ، یعنی کہ گواہی دینا، مطلب سچا پن گواہی کے اندر ہونا، اس کا جو منافی ہے، جو نگیٹ کرتا ہے اس چیز کو، وہ کیا ہے؟ تکذیب، مطلب جھٹلانا ہے نا، تکذیب ما جاء به الرسول، جھٹلانا اس چیز کو جو لے کے رسول آ گیا، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اس کو جھٹلا دینا۔ او تکذیب بعض ما جاء به صلی اللہ علیہ وسلم، یا جھٹلانا جو کچھ جو کچھ لے کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آگے، لأن اللہ تعالی، کیونکہ اللہ تعالیٰ جو ہے امرنا بطاعته، اس نے ہمیں حکم دیا ہے کس کا؟ اطاعت کا۔ اللہ تعالیٰ جو ہے اس نے ہمیں حکم دیا ہے اطاعت کا،
ان اللہ تعالی امرنا بطاعته و تصدیقی، اس نے ہمیں حکم دیا اللہ کی اطاعت کرنے کا اور اللہ کے دین کو سچا ماننے کا اس نے ہمیں حکم دیا ہے. وقرن ذلك بطاعتی، اس نے اس کو جوڑ دیا ہے اپنی اطاعت کے ساتھ. قال سبحانہ وتعالی، اللہ سبحانہ وتعالی فرماتا ہے وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ، تم اطاعت کرو اللہ تعالیٰ کی اور اللہ تعالیٰ کے رسول کی. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد فالشرط الخامس، اب رہ گیا ففتھ شرط، ففتھ کنڈیشن جو رہ گئی وہ کیا ہے؟ فالشرط الخامس من شروط لا الہ الا اللہ کی جو شرطوں میں سے جو ففتھ کنڈیشن ہے، الصدق، وہ ہو گیا کیا؟ ٹروتھفلنس. ختم ہو گیا پانچوں شرط. ہاں اب پڑھ گئے ہم سکس شرط. وہ اما الشرط السادس، اب رہ گیا سیونتھ شرط، فالاخلاص، یہی ہے وہ سنسیرٹی. اخلاص کیا ہوتا ہے؟ ہم بولتے ہیں نا خالص دودھ پیا کرو، جو کہ آج کل نہیں ملتا ہے. یہ پیور دودھ، صرف گائے کا دودھ ہوگا، اس میں کچھ ملاوٹ نہیں ہوگی، کچھ مکسچر اس میں مطلب کچھ آمیزش نہیں ہوگی باقی چیزوں کی، کچھ مکسچرز. ٹھیک ہے، اس کو بولتے ہیں خالص دودھ. تو اخلاص بن گیا اس سے ہی. شاید اس کو بولتے ہیں خلصہ، صحیح سے مجھے یاد نہیں آ رہا وہ کیا چیز تھا. خلص 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 النسل، خلص الاصل، مطلب ایسے بولتے ہیں. عرب عرب بولتے ہیں مطلب پیور ہنی ہے نا، پیور ہنی، وہ بولتے ہیں خالص ہنی ہے نا، جہاں پہ کچھ مکسچر نہیں ہوتا، جو پیورسٹ فارم میں ہوتا ہے، یعنی کہ جہاں پہ خالی ایک ہی فارم پایا جاتا ہے. تو اخلاص مطلب کیا؟ سنسیئرٹی مطلب کیا؟ خالص عبادت کرنا اللہ تعالیٰ کے لیے، سنسیئر ہو گئے، دائیں بائیں کی عبادت نہیں کرنا لوگوں کی. ٹھیک ہے، مطلب لوگوں سے ویلیڈیشن سیکھ کرنے کے لیے کوئی بھی عمل نہیں کرنا، اس کو بولتے ہیں اخلاص. مطلب میں کسی کے ساتھ اچھا ہی کرتا ہوں، بہت اچھا ہی کرتا ہوں، پھر مجھے کیوں ایکسپیکٹ کرنا ہے یہ مجھے دوبارہ اچھا ہی واپس دے گا؟ مجھے کیوں ایکسپیکٹ ہی کرنا لوگوں سے کہ مجھے واپس اچھا ہی کریں گے اگر میں نے اللہ تعالیٰ کے لیے کیا ہوگا؟ مجھے پتہ ہے کہ رب کو پتہ ہے میں نے اس کے لیے عمل کیا، اور اجر دینے والا رب ہے، نہ کہ لوگ. اچھا، اخلاص میں بہت سکون ہوتا ہے انسان کو، اور ریاکار کبھی سکون میں نہیں ہوتا ہے. کیونکہ دیکھیے، اگر ہم لوگوں کے لیے عمل کریں گے نا کوئی چیز، تو لوگ کبھی سیٹسفائی نہیں ہوتے انسان سے، کبھی بھی نہیں. چاہے انسان کچھ بھی کرے گا، لوگ سیٹسفائی نہیں ہو جائیں گے انسان سے. تو انسان کبھی خود سیٹسفائی نہیں ہوتا ہے لوگوں کو سیٹسفائی نہ کرنے سے. مطلب میں چاہتا ہوں لوگ سارے مجھ سے خوش رہے، میں ان کو سیٹسفائی کرتا ہوں، ان کے لیے سب کچھ کرتا ہوں، اللہ کے لیے سب کچھ نہیں کرتا ہوں. تو لوگ تو پتہ ہے کہ لوگ سیٹسفائی نہیں ہو جائیں گے چاہے انسان کچھ بھی کر لے گا. تو اسی لیے اخلاص جب انسان کو نہیں ہوتا ہے نا، مطلب انسان چاہتا ہے فار ایگزامپل میری اچھی امیج رہ جائے، اسی لیے میں دکھاؤں کہ میں بہت دیندار ہوں، میں کتاب پڑھتا ہوں، اسلام کی کتابیں. اس لیے انسان مطلب لوگوں کو دکھاتا ہے میں پڑھتا ہوں. تو اس کو بار بار دکھانا پڑتا ہے میں ایسا ہوں، میں ایسا ہوں، بار بار وہ امیج دکھانی پڑتی ہے اچھائی کی امیج. تو اس کو سکون نہیں رہتا ہے اس کے بعد. لیکن جب انسان صرف اللہ تعالیٰ کے لیے عمل کرتا ہے تو اس کو ٹینشن نہیں رہتا ہے لوگ کیا سوچیں گے میرے بارے میں، کچھ ٹینشن نہیں رہتا ہے. اس کو بولتے ہیں اصلی انڈیپینڈنس. انسان کو اصلی آزادی مل جاتی ہے اس موقع پہ جب وہ اخلاص کے ساتھ ہوتا ہے، کیونکہ اس کو پھر فرق نہیں پڑتا ہے لوگ کیا بولیں گے، تم اچھا کام کرو، تم برا کام. وہ بولتے ہیں چاہے لوگ تعریف کریں گے، مذمت کریں گے، وہ نیوٹرل رہتا ہے، اس کو فرق کچھ نہیں پڑتا ہے اس کے بعد. تو یہ ہوتی ہے اخلاص کی کیا؟ برکات الاخلاص. اخلاص کی برکات بہت ہوتی ہے. وہ تسویت الانسانی عملہ، اخلاص ہو گیا کہ انسان اپنی عمل کو صاف کرتا ہے، بے بمصالح نیت، بالکل نیت اپنی درست کر دیتا ہے، عن جمیع الشوائب الردیہ، تمام برے چیزوں سے. شوائب الردیہ کا مطلب ہو گیا شوائب بولتے گندگی کو، ٹھیک ہے، اور ردیہ مطلب ہو گیا جو ردی ہوتی ہے، اور ڈرٹی نا، ڈرٹی، ردی بولتے ہیں ردی بچے، ڈرٹی بچے مطلب گندا جو ہوگا. ٹھیک ہے، یہ عربی کا لفظ ہی ہے. من شوائب الشرک، شرک کے مطلب گندگی میں سے، وغیر یا باقی چیزوں میں سے. شرک میں کیا آتا ہے؟ ریاکاری پتہ نہیں اس میں ہی وہ گندگی ہوتی ہے، اس میں انسان ملاوٹ کر دیتا ہے عبادت کے اندر، خالص نہیں کرتے سنسیئرلی اللہ کی عبادت ہے نا. وذلك بأن تستر منه جميع الأقوال، اور یہ ہو گیا وہ یہ ہوتا ہے کہ انسان سے صادر ہو جائیں گے اسے سارے کے سارے اقوال و افعال، یا اس کی کامیں صادر ہو جائیں گی خالصتا لوجہ اللہ، صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے. اس کے ساری جو اقوال، باتیں ہوں گی، اور جو افعال، ایکشنز ہوں گے، وہ صرف اللہ کے لیے خاص ہوں گے. وابتغاء مرضات اللہ، اور وہ چاہتا بھی ہوگا صرف اللہ تعالیٰ کی رضامندی. لیس فیہا شائبۃ ریاء، جس میں کوئی مکسچر نہیں، ڈرٹینس نہیں پائی جائے گا ریا سے، اور سمعہ یا سمعہ سے. ریا کا مطلب ہوتا ہے انسان کسی کو عمل دکھاتا ہے اپنی، ٹھیک ہے، تاکہ اس سے انسان ویلیڈیشن سیکھ کر سکے. اور سمعہ کا مطلب ہوتا ہے انسان کسی کو سناتا ہے اپنی مطلب عبادت. دیکھیے اگر کوئی انسان
فار ایگزامپل کوئی انسان تہجد پڑھتا ہے، پھر وہ بولتے ہیں دوسرے دوست سے میں تہجد پڑھتا ہوں ہر ہمیشہ، اس کو نیت ہوتی ہے کہ وہ بھی تہجد پڑھے گا، تو وہ ریا میں نہیں آ جاتے، وہ آتا ہے انکریجمنٹ میں، ثواب مل جاتا ہے اس چیز کے لیے۔ لیکن کوئی اس لیے بولتا ہے لوگوں سے کہ میں نے تہجد پڑھا تاکہ لوگ مجھے عزت کرے اور مجھے ویلیڈیشن دے، تو وہ ریا میں آ جاتا ہے۔ پورا کنٹیکس سمجھنا چاہیے انسان کو، ٹھیک ہے؟ اور سوآ ہو گیا کیا، سنانا کسی کو، میں نے یہ آج تک یہ عمل کیا، میں نے یہ عمل کیا، میں نے یہ عمل کیا۔ اگر نیت ہوگی کہ مجھے ویلیڈیشن ملنا چاہیے، اوہ اوہ تم اتنے بڑے مہان انسان ہو، تم نے اتنے اچھے اچھے عمل کیے، تو وہ ریا گری میں آ جائے گا۔ لیکن اگر سمعہ کا نیت ہوگی کہ وہ بھی ہو جائیں گے انکریج اس کام سے جڑنے کے لیے، کوئی بولے گا میں نے 10,000 مسجدیں بنائی ہیں، تو ان کو بولے گا اس لیے کہ لوگ بنائیں گے مسجدیں، میں نے 10,000 کتابیں پڑھی ہیں آج تک، اس لیے تاکہ لوگ کتاب پڑھیں گے، نہیں اس لیے نہیں کہ لوگ بولیں گے کتنا مہان انسان ہے، کتنی ہزار کتابیں پڑھی ہے اس نے آج تک۔ تو یہ سمجھنا یہ چیز کہ کب ہوتا ہے کوئی چیز ریا میں اور کب آتا ہے کوئی چیز سمعہ کے اندر۔ اپنی عمل کا شو آف کرنا بھی کیا ہے، جائز، اگر نیت نہیں ہوگی لوگوں سے ویلیڈیشن سیکھ کرنا، اس کو ریا نہیں بولیں گے اس ٹائم پہ، اس کو بولیں گے ایکٹ آف انکریجمنٹ، کسی کو انکریج کر دینا۔ یہ تو قرآن میں سورہ بقرہ میں آ گیا نا، جو صدقہ دیتے ہیں مطلب اعلانی طور پہ یا مطلب چھپا کے، دونوں اچھے ہیں۔ اعلان طور مطلب ہو گیا کہ انسان دے رہا ہے ساروں کے سامنے صدقہ، لوگوں دیکھو میں دے رہا ہوں صدقہ مسجد کو 1,000 روپے، تاکہ تم سب دو گے اس لیے میں دے رہا ہوں، میں انیشیٹ کر رہا ہوں اس چیز کو۔ مطلب آپ دیکھیے فار ایگزامپل ہے ضروری، لیکن ویلیڈیشن سیکھ کرنے کے لیے ایسا نہیں کریں، تب آتا ہے ریاکاری میں۔ یہ تو سب پتہ، اب کون جانتا ہے کہ اس کو اخلاص ہے کہ نہیں؟ خود انسان جانتا ہے میں ریاکار ہوں کہ نہیں، اس کو پتہ ہوتی ہے۔ بل الانسان على نفسه بصیرہ ولو القى معاذیرہ، انسان اپنے اوپر بصیر ہوتا ہے، اس کو سب پتہ ہوتی ہے میں کیوں کوئی چیز کر رہا ہوں، اگرچہ وہ ایکسکیوزز بولتا ہے نہیں میرا وہ ریزن تھا، نہیں نہیں، انسان اپنے اوپر خود سیلف اویئر ہوتا ہے، انسان وہ خود جانتا ہے کہ میں ریاکار ہوں کہ میں مخلص ہوں۔ او قصد نفع، یا انسان کو نفع کا قصد ہوتا ہے کہ مجھے کچھ فائدہ مل جائے، کچھ دنیائی بینیفٹ مجھے مل جائے گا۔ او غرض شخصی، یا اس کو کچھ پرسنل اغراض ہوتے ہیں، پرسنل کچھ اس کو بینیفٹس کا ہوتا ہے شوق۔ او شہوت ظاہرۃ او خفیۃ، یا اس کو کوئی ظاہری شہوت ہوتی ہے، خفی یا چھپے چھپ کے کوئی شہوت ہوتی ہے، اس کے لیے وہ عمل کر دیتا ہے۔ قال تعالی، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے الا خبردار، للہ الدین الخالص، اللہ کے لیے دین خالص ہے، للہ دین الخالص۔ کیونکہ یہاں پہ جو اسٹوڈنٹس ہیں نا، مجھے نہیں پتا کس نے کتنا پڑھا ہے، اب میں اب بولتا آپ کو اچھے سے، مطلب یہاں پہ کون سا رول ہوتا ہے اپلائی اس جگہ پہ، لیکن کچھ کو سمجھ نہیں آ جائے گا شاید، پتہ نہیں ہے مجھے آپ لوگوں نے کتنا پڑھا ہے، میں فری بولوں گا لیکن تاکہ جس کو پڑھا ہوگا اس نے اس کو فائدہ آ جائے گا۔ دیکھیے عربی زبان میں پڑھتے ایک چیز نا کہ اذا قدم ما حق تأخیر تفید الحصر، جب کوئی چیز لایا جاتا ہے نا اس جگہ پہ جہاں اس کا حق نہیں ہوتا ہے۔ دیکھیے اذا قدم، جب کوئی چیز آگے لایا جاتا ہے، ما حق تأخیر، جس کو پیچھے آنا ہوتا ہے، جس کو بعد میں آنا ہوتا ہے، تفید الحصر، یہ حصر کا فائدہ دیتا ہے۔ یہ سمجھ نہیں آئے گا، ہم بتاؤ میں کہ نہیں، میں سوچ رہا ہوں کیا کروں میں، اسے کیا فائدہ ہے، فی الحال تو ہم عربی نہیں پڑھ رہے۔ قال سبحانہ و تعالی، میری کہنے کی مراد یہ کہ اس سے مطلب ہوتا ہے بالکل سنسیئر، مطلب ہوتا ہے اس چیز سے، بولوں میں ٹھیک ہے ٹھیک ہے میں بولوں گا، کیونکہ میں دیکھتا ہوں پھر کلاس سے کچھ لوگ نکل جاتے ہیں، پھر میں سوچتا ہوں شاید ان کے لیے کمپلیکس ہوتا ہوگا، میں بولتا ہوں پھر بھی، تو یہاں کوئی چیز کمپلیکس نہیں ہوتا، انسان خود سوچتا ہے کمپلیکس ہے۔ اذا قدم ما حقه التأخير تفيد الحصر، اذا قدم، جب کوئی چیز مقدم کر دیا جاتا ہے، پہلے لایا جاتا ہے، ما حقه التأخیر، اس کا حق ہوتا ہے اس کو بعد پہ لانا ہوتا ہے اصل میں، مطلب کوئی چیز یہاں پہ لانا تھا لیکن اس کو ہم پہلے لا رہے ہیں، یہی مطلب اس کا ہے۔ تفید الحصر، وہ حصر کا فائدہ دیتا ہے، یعنی کہ جب ہم کسی کو آگے پہنچا دیتے ہیں جس کو لیٹ آنا تھا، مطلب کیا ہو گیا۔ اور حصر کیا ہوتا ہے، حصر کا مطلب ہوتا ہے اس پہ کنفائنڈ مطلب ہو جاتا ہے، اونلی اینڈ اونلی ترجمہ ہو جاتا ہے۔ حصر کا مطلب ہوتا ہے کیا، ترجمہ ہو جائے گا اونلی اینڈ اونلی۔ اب دیکھیے آپ، اگر ہم بولتے اللہ خبردار، للہ دین الخالص، اللہ کے لیے دین خالص ہے، جس کو عربی آتا ہوگا، یہاں پہ لام کیا، حرف و جر، اللہ اسم مجرور، شبہ جملہ، خبر مقدم ہے کہ نہیں، خبر مقدم، ارلی پریڈیکیٹ۔ اب دیکھیے الدین الخالص، الدین مبتدا، مبتدا مؤخر ہے کہ نہیں، مبتدا مؤخر یہاں پہ نہیں ہے، تو یہاں پہ خبر پہلے آ گئی، اصل یہ الدین الخالص للہ، سنسیئر دین اللہ کے لیے۔ اب اللہ کے لیے سنسیئر دین ایسے آ گیا،
میری بات سمجھیے. اصل میں تھا یہ دین خالص اللہ کے لیے. اب اللہ کے لیے جو ہم بولتے ہیں اللہ للہ، وہ اللہ ہے پہلے ہی. للہ دین الخالص، اللہ کے لیے خالص دین ہے. تو اللہ کو آنا تھا بعد میں، لیکن آگے پہلے. اس کو بولتے ہیں خبر مقدم، خبر پہلے ہی آ گئی، ورنہ خبر بعد میں آ جاتی. پہلے کیا آتا ہے سبجیکٹ، پھر کیا آتا ہے پریڈیکیٹ. یہاں آ گیا ارلی پریڈیکیٹ، لیٹ سبجیکٹ. تو یہاں پہ مطلب ہو جاتا ہے کنفائنڈ، مطلب حصر کا مطلب ہو جاتا ہے. آپ بتائیں گے کیسے، یہ مطلب لاجکلی سوچا جائے نا انسان کو. دیکھیے میں بتاؤں گا فار ایگزامپل اللہ کے لیے دین خالص، تو میں نے اللہ پہلے ہی کہہ دیا. اس سے کیا آپ کو دماغ میں آ گیا کہ اللہ کے لیے کچھ کرنا ہے دین خالص. اگر ہوں گا الدین الخالص للہ، بعد میں آئے گا اللہ، تو اس میں اتنا کنفائن مطلب نہیں ہو جاتا ہے کمپیئر جو بولے گے للہ الدین الخالص. آپ سمجھ رہے ہیں یہ چیز کی نہیں؟ شاید سمجھ گیا ہوگا آپ نے. جیسے ہم بولتے ہیں ایاک نعبد و ایاک، ہاں امفیسس کرنے، ایمفیسائز کرنے کے لیے، یا جو ہے ایمفیسائز بولیں گے ویسے مطلب آ، ہاں مطلب سنسیئرٹی بیان کرنے کے لیے، اونلی اینڈ اونلی بولنے کے لیے حسر بولتے ہیں اس کو ہی. وہ کیا تاکید، یہ حسر ہے. اب میں کیا بول رہا تھا، میں بھول گیا. میں کیا بول رہا تھا، اچھا. جیسے ہم پڑھتے ایاک نعبد و ایاک نستعین نا. دیکھیے ہم کیا بولتے ہیں، ایاک نعبد، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. اصل میں بولنا چاہیے ایسے، ہم عبادت کرتے ہیں تیری ہی. یہاں پہ کیا گیا، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں. ورنہ ایسا بولتے ہیں نا صحیح. میں دیکھیں میں تم سے محبت کرتا ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں. اگر میں بولوں گا تم سے میں محبت کرتا ہوں، اس میں کیا ہو گیا، کیا ہو جائے گا، اس میں آئے گا ایمفیسس، اس میں آئے گی تاکید، اس میں آئے گا حسر. آپ سمجھ رہے؟ تو اس ٹائم پہ ای آ جاتا ہے ساتھ میں، ای آتا ہے سامنے جب اس کو لاتے پہلے ہی ضمیر کو. یہ عربی میں پڑھتے ہیں. ان شارٹ ایاک نعبد کا مطلب ہوتا ہے ہم صرف اور صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں بس، اور کسی کی نہیں کرتے. تو یہاں پہ لگتا ہے یہ والا رول، اذا قدم ما حق التاخير تفيد الحسر. اس کو سمجھ میں آ گیا ہوگا، اس کو آ گیا ہوگا، اس کو نہیں آ گیا، اس کو نہیں آ گیا ہوگا. ضروری بھی نہیں ہے سمجھنا. یہ ہم چلتے نیچے. قال سبحانہ، اللہ سبحانہ و تعالی فرماتا ہے، ٹھیک ہے، وما امروا الا ليعبدوا اللہ، انہیں حکم نہیں دیا گیا خالص یہ کہ وہ عبادت کریں گے اللہ تعالیٰ کی، مخلصین لہ الدین، اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنے دین کو خالص کرتے ہوئے. انہیں صرف یہی حکم دیا گیا تھا کہ وہ اپنے دین کو سنسیئر کرے اللہ تعالیٰ کے لیے. اچھا. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ، اور ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے فرمایا، قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اسعد الناس بشفاعتی، سب سے خوش بخت لوگ جو ہوں گے جو میری شفاعت کے حقدار ہوں گے. سب سے خوش بخت جو لوگ ہوں گے جو میری شفاعت کے حقدار ہوں گے، جن کو میری شفاعت مل جائے گی یوم القیامت، قیامت کے دن، وہ ہوگا من قال، جس نے کہا لا الہ الا اللہ، لا الہ الا اللہ کو خالصا فی من قلبی، سنسیرٹی اخلاص کے ساتھ اپنے دل سے جس نے بولا ہوگا نا، اس کو شفاعت مل جائے گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قیامت کے دن. یعنی کہ موحدوں کی شفاعت ہو جائے گی، مشرکوں کی شفاعت نہیں ہو جائے گی. فلا بد من شرط الاخلاص، فلا بد کا مطلب ہوتا ہے کوئی چارہ نہیں ہے آپ کو، اسکیپ کا کوئی مطلب دیر از نو وے ٹو اسکیپ. فلا بد، دیر از نو وے ٹو اسکیپ. یا ہم بولیں گے انیویٹیبلی، کوئی چارہ نہیں ہے، لا محالہ. فلا بد من شرط الاخلاص، کوئی چارہ نہیں ہے شرط اخلاص میں سے، یعنی کہ اخلاص ہونا ہی ہونا چاہیے. یہاں پہ دو رائے نہیں ہے، ہوگا تو چلے گا، نہیں ہوگا تو چلے گا. نہیں، ہونا ہی ہونا چاہیے. نہیں ہوگا تو کچھ نہیں ہے، ہے تو سب کچھ ہے کہ نہیں؟ توحید بھی ہے نا اخلاصی. توحید کیا ہوتا ہے؟ ہم بولتے ہیں نا کلمہ اخلاص، کرو اللہ احد اللہ الصمد، اس کو کیا بولتے ہیں؟ اس کو بولتے ہیں نا سورہ اخلاص، کہ وہاں پہ ہم خالص عبادت کو قرار دیتے ہیں اللہ تعالیٰ کی اور. تو توحید کیا ہے؟ اخلاص. دونوں مترادف ہے توحید اخلاص. وفی الصحیحین